مجھے یاد ہے خیابان راحت ڈیفنس میں، وہاں میں ملاقاتیں کرتا تھا، لوگ آتے تھے، ایک صاحب آئے، آج بھی مجھے یاد ہے اس کے نام کے ساتھ سندھی تھا، سمو تھا، نام بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں، میرا فرنیچر اتار چڑھا کے فلیٹوں میں ٹوٹ گیا ہے، میرے گھر میں ویرانی ہے، تنگدستی ہے، فقر ہے، غربت ہے، پشیمانی اور پریشانی ہے، کوئی عطا کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ روایات میں آتا ہے، سند کے ساتھ روایت ہے، جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے اور اپنی مالداری کو دیکھنے سے پہلے رب اسے موت نہیں دے گا انشاءاللہ۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ مالدار ہونے والا درود یا مالدار کرنے والا درود، میں نے اسے لکھ کے دے دیا، میں نے کہا یہ سارا دن پڑھ، بچے پڑھ، تو پڑھ، اور بار بار ہاتھ باندھ کے کہتا تھا مجھے آپ پہ بڑا یقین ہے۔ میں نے کہا پھر تو پا جائے گا۔ شک، وسوسے، بدگمانیاں اور لوگوں کی سنی سنائی اگر کانوں میں آ جائے تو انسان پھر وہی کا وہی رہتا ہے، چاہے سال ہر سال۔ خواجہ اویس کرنی سرکار نے کبھی میرے کملی والے کو دیکھا نہیں تھا، یمن میں بیٹھے صدقے صدقے کر رہے تھے، بن دیکھے یقین کے ساتھ چل رہے تھے، پا گئے۔ ابو جہل 50 سال میرے کملی والے کو دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا، دیکھتا رہا، لفظ سمجھے میرا، پر اس کو دیدار نہیں کہیں گے، وہ دیدار کرنے والے تھے بلال جیسے، دیکھتا رہا پر دیدار نہ کر سکا، کیونکہ آنکھ میں شک تھا، آنکھ میں بدگمانی تھی، آنکھ میں وسوسے تھے، پر دیدار نہ کر سکا۔ میں نے اس سے کہا اگر یقین ہے نا تجھے، سندھی تو پڑھ، پھر ہند بھی تیرا ہے اور سندھ بھی تیرا ہے، ہاں پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، مسنون درود ہے۔ کئی عرصے کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میرے گمان، میرے خیال، میرے تصور سے بالا تر رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اپنا گھر ہے، اپنا در ہے، اپنی زندگی ہے اور اپنی زندگی کی شان و شوکت ہے۔ رو رہا تھا اور فائدے بتا رہا تھا، اور مجھ سے ایک بات کہنے لگا کہ سائیں اگر اجازت ہو اسے پوری زندگی اپنے معمولات میں رکھ لوں۔ میں نے کہا یہ ہے ہی درود پاک ایسا، اسے پوری زندگی اپنی زندگی کا معمول بنا لے، تیری زندگی میں برکتیں اور بہاریں آ جائیں۔